بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلی اور جزئی، علم منطق میں کلی اور جزئی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ کلی کو کلی کیوں کہتے ہیں، جزئی کو جزئی کیوں کہتے ہیں، وجہ تسمیہ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اور کلی کی تعریف یہ ہے کہ جس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی نہ ہو، اور جزئی جس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی ہو۔ جس طرح کہ انسان یہ کلی ہے، اب اس کا تصور یہاں پر انسان کا آیا تو اس کا نفس تصور جو ہے یہ خود شرکت کثیرین سے معنی نہیں ہے، منع نہیں کرتا۔ یعنی انسان یہاں بولا، انسان کا مفہوم آیا تو زید، عمر، بکر سارے جو ہے وہ اس کا مصداق ہیں، تو کثیرین پر یہ سچ آ رہا ہے۔ اور جزئی جو ہے زید بولا تو اب یہ شرکت کثیرین سے منع کر رہا ہے، یعنی زید صرف ذات زید پر ہی بولا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے اوپر نہیں بولا جا سکتا۔ لیکن ان کی کلی کیوں کہتے ہیں اور جزئی کو جزئی کیوں کہتے ہیں، یہ وجہ تسمیہ قطبی علم منطق کی بہت بڑی کتاب ہے، اس سے بیان کرتا ہوں۔ وَبَيَانُ التَّسْمِيَةِ بِالْكُلِّ وَالْجُزْءِ أَنَّ الْكُلِّيَ جُزْءٌ لِلْجُزْءِ غالباً، کہ یاد رکھیں کلی یہ جز ہوتی ہے اور جزئی یہ کل ہوتی ہے۔ کیسے، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر انسان یہ کلی ہے کیونکہ اس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی نہیں ہے۔ زید یہ جزئی ہے کیونکہ معنی ہے۔ اب انسان کی تعریف کرنی پڑے گی۔ انسان کی تعریف ہے حیوان ناطق، حیوان ناطق، اور زید کی تعریف کرنی پڑے گی، اس کی تعریف ہے حیوان ناطق ما ھذا التشخص، ما ھذا التشخص۔ تو اب اس کی تعریف کو اگر ہم بغور دیکھیں تو یہ جز ہے اس کی تعریف کی، کیونکہ اس کی تعریف یہ ہے حیوان ناطق، ایک اس کی ایک جز یہ ہے اور دوسری جز یہ ہے ما ھذا التشخص۔ پتہ لگا اس کی پوری تعریف اس کی جز ہے۔ جب تعریف جز ہے تو وہ خود بھی جز بن جائے گی، لہذا انسان جز ہے اس کی تعریف کی، یعنی زید کا جز بن گئے انسان، اور زید یہ کل بن گئے۔ کیوں؟ اس کی دو جز ہیں، ایک یہ اور ایک یہ، یعنی ایک جز یہ ہے اور ایک محض تشخص ہے، تو لہذا جس کی جزیں ہوتی ہیں وہ خود کل ہوتا ہے، تو لہذا زید کی تعریف یہ کل بن گئے، یعنی زید کل ہے اور انسان جز ہے۔ اب انسان کو پھر تم کلی کیوں کہہ رہے ہو، زید کو جزئی کیوں کہہ رہے ہو، حالانکہ کل انسان جو ہے یہ جز ہے، زید جو ہے یہ کل ہے۔ تو کہتے ہیں ٹھہرو ذرا، ہم نے اس کی نسبت کرنی ہے ایک دوسرے کی طرف، یعنی زید کی نسبت انسان کی طرف، انسان کی نسبت زید کی طرف کرنی ہے۔ جس کی طرف نسبت ہوتی ہے وہ اس کا نام دیا جاتا ہے۔ اب میری نسبت اگر پاکستان کی طرف ہو تو پاکستان والا نام مجھے مل جائے گا، لیکن آخر میں یا نسبت کی لگ جائے گی پاکستانی۔ اب یہ تھا جز، اس کی نسبت کرنی ہے کل کی طرف، نام اس کا اس کو مل جائے گا، لیکن آخر میں یا نسبت کی لگا دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ یعنی جب جز کی اس انسان کی نسبت کل کی طرف ہے تو نام اس کا اس کو دے دو، یعنی کل یہ نام مل گیا، لیکن آخر میں یا نسبت کی لگا دو کلی۔ اور اس جز، یہ جو کل تھا اس کی نسبت کرنی ہے انسان اس کی اپنے جز کی طرف، نام اس کا اس کو مل جائے گا، لیکن یا نسبت کی بھی لگا دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ جزئی، یعنی جزئی۔ تو پتہ چلا اب یہ جو زید جزئی ہے یہ اصل میں کل تھا، اور یہ انسان جو جز ہے یعنی یہ جو کلی ہے اصل میں یہ جز ہے، اور ایک دوسرے کی نسبت کرنے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑا۔ کلی اور جزئی نام رکھنے کی وجہ، بے شک کلی جز ہے، جزئی کی اکثر اس لیے کہا کہ یہ خاصہ وغیرہ سے جو ہے احراز کیا ہے کہ ان کی تعریف کے لحاظ سے وہ کلی جزئی ہیں، وجہ تسمیہ ان کی یہ نہیں بن سکتی۔ جس طرح کہ انسان، کیونکہ یہ انسان جز ہے زید کی اور حیوان۔ اب آگے اور بھی مثال کے طور پر انسان کے نیچے کیا کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، حیوان ہے، یعنی انسان کی تعریف حیوان ناطق، تو یہ انسان کی جز بن جائے گا حیوان، اور ناطق بھی اس کی جز بن جائے گی۔ اس لحاظ سے حیوان یعنی اس انسان کو جزئی اضافی بھی کہیں گے، وہ علیحدہ ایک سبق ہے کہ اس کو جزئی، یعنی جزئی حقیقی نہیں ہے کیونکہ شرکت کثیرین سے اس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ جزئی حقیقی نہیں بن سکتا، لیکن جزئی اضافی ہے اس کی طرف نسبت کرنے کے لحاظ سے، تو وہ علیحدہ ایک بات ہے۔ اور حیوان کیونکہ یہ جز ہے انسان کی، اور جسم، پھر آگے ساری اور بھی مثالیں بیان کر رہا ہے، صرف میں نے تو انسان کی آپ کے سامنے بیان کیا، اور جسم کیونکہ یہ جسم جز ہے حیوان کی، پس جزئی یہ والی زید جزئی کل بن گئی کیونکہ یہ اس کی جز ہے، جس کی جزیں ہوتی ہیں وہ کل ہوتی ہے، جزئی کل بن گئی، اور کلی اس جزئی کی، جزئی کلی اس جزئی کی جز ہو گئی، کلی اس جزئی کی جز ہو گئی۔ اور شے کا کلی ہونا، شے کا کلی ہونا بے شک وہ کلی ہوتی ہے نسبت کرتے ہوئے جزئی کی طرف، شے کا کلی ہونا نسبت کرتے ہوئے جزئی کی طرف، اور یہ شے
منسوب ہوتی ہے کل کی طرف. پس یہ شے، یہ والی جو شے ہے اس کی نسبت ہوتی ہے کل کی طرف، اور جس کی طرف، اور منسوب الی الکل کلیٌ، اور جو نسبت، جس کی نسبت کی گئی کل کی طرف وہ کلی ہوتی ہے. اس طرح منسوب الی الجزء جزیٌ، جس کی نسبت جز کی طرف ہے وہ جزی ہوتی ہے.